Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? यानी मुक्तदी क्या कुछ पढ़ेगा इमाम के पीछे और कहाँ कहाँ वो खामोश रहेगा? क्योंकि इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और कुछ गलतियाँ तो ऐसी होती हैं कि उनकी फिर नमाज ही नहीं होती। तो इंशाअल्लाह मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका, जब भी आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़नी है, इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा। यानी नियत से लेकर सलाम फेरने तक ये मुकम्मल तफसील आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ दूर होंगी और बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आप इंशाल्लाह ये वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह बाजमात सही नमाज अदा करने का तरीका जान सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस हवाले से यानी बाजमात नमाज़ पढ़ने के हवाले से कोई भी मसला आपके जहन में हो जो मैं इस वीडियो में बयान ना कर सकूं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कर दें। इंशाअल्लाह मैं पहली फ़ुर्सत में आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। चलें जी, शुरू करते हैं। तो याद रखें, हम जो भी नमाज़ पढ़ेंगे यानी फ़जर की नमाज़ में या ज़ोहर की नमाज़ में या असर मगरिब इशा की नमाज़ में, जिस नमाज़ में भी हम हाज़िर होंगे तो उसके लिए सबसे पहले नियत करना ज़रूरी है। याद रखें, नियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नियत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अब नियत क्या चीज़ है, कैसे करनी है? तो याद रखें, नियत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। यानी आपके दिल में उस नमाज का इरादा है जो आप नमाज अदा करने लगे हैं, तो यही इसकी नीयत है। ज़ुबान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, हाँ मुस्तहब है, बेहतर है अगर आप ज़ुबान से कह लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ज़ुबान से आप नीयत नहीं करेंगे, अल्फाज नहीं दोहराएंगे, कहेंगे नहीं, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, दिल में इरादा हो तो यही काफ़ी है। ठीक है जी। अगर आप ज़ुबान से करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने लगे हैं तो आप इस तरह कहेंगे इमाम के पीछे, इस तरह कहेंगे कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के मुतरफ़ काबा शरीफ पीछे इस इमाम के, ये नियत है। तो नियत करने के बाद फिर क्या करना है, इमाम साहब ने वो तकबीर तहरीमा कहनी है। ठीक है जी। तकबीर तहरीमा इमाम साहब कहेंगे, अल्लाह अकबर कहकर वो हाथ बांधेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती, ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इमाम साहब से पहले ही तकबीर तहरीमा कह लेते हैं, यानी नमाज पहले ही इमाम से शुरू कर लेते हैं, तो उनकी नमाज ही शुरू नहीं होती। क्योंकि आप तो मुक्तदी थे लेकिन आप इमाम साहब से पहले ही नमाज़ शुरू कर रहे हैं। तो जो इमाम साहब से पहले ही अल्लाह अकबर कह ले, यानी इमाम साहब ने अभी, बल्कि उलमा किराम फरमाते हैं कि इमाम साहब ने कहा अल्लाहु और मुक्तदी ने कह दिया अल्लाहु अकबर, यानी उन्होंने सिर्फ, इमाम साहब ने सिर्फ अल्लाहु तक पढ़ा था, तकबीर कही थी, और मुक्तदी ने अल्लाहु अकबर कह लिया और नमाज़ शुरू कर दी, तो फिर मुक्तदी की नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि इसने पहल कर ली नमाज़ शुरू करने में। तो इसलिए इमाम से पहल नहीं करनी। इमाम जब तकबीर तहरीमा कह ले उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहना। ठीक है जी। अगर इस तरह कभी हो जाए गलती की वजह से या लाइल्मी की वजह से, और आप नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर आपको याद आ गया कि मैंने तो वो इमाम से पहले नमाज़ शुरू कर ली है, तो फिर आपको हुक्म ये है, शरीयत ये कहती है कि आप दोबारा तकबीर तहरीमा कहकर नमाज में दाखिल हों। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो तकबीर तहरीमा में ये गलती हरगिज़ आपने नहीं करनी। अब आपने तकबीर तहरीमा इमाम के बाद कही, इमाम साहब ने भी अल्लाह अकबर कहा, तकबीर तहरीमा कह के उन्होंने नमाज़ शुरू की, आपने भी कहा। अब क्या करना है, इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और मुक्तदी भी सना पढ़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं कि सना से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए या नहीं। तो याद रखें, सना से पहले आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये आपने नहीं पढ़ना, ना ही इमाम साहब पढ़ेंगे और ना ही मुक्तदी पढ़ेगा। ठीक है जी। अब इमाम साहब सना पढ़ रहे हैं, आप भी सना पढ़ रहे हैं, सना पढ़ ली। अब यहाँ पर एक मसला याद रखें, कुछ लोग ऐसा होता है कि वो वज़ू कर रहे थे, इमाम साहब ने नमाज़ शुरू कर ली, जमात खड़ी हो गई, तो वो आके उन्होंने भी तकबीर कही और सना शुरू कर दी। इमाम साहब चूँकि पहले ही वो सना पढ़ रहे थे और उन्होंने सना मुकम्मल कर ली, और ये मुक्तदी जो बाद में वज़ू करके आया उसकी अभी थोड़ी सी सना पढ़ना बाकी थी। तो अब क्या हुक्म है, मुक्तदी सना मुकम्मल करेगा या फिर खामोश हो जाएगा? क्योंकि इमाम साहब जब किरात शुरू करेंगे तो उन्होंने तो सना मुकम्मल कर ली, तो मुक्तदी भी सना मुकम्मल करेगा या नहीं? तो याद रखें, जब इमाम साहब किरात शुरू कर दें तो आपने चाहे सना मुकम्मल की हो या ना की हो, आप फिर खामोश हो जाएंगे, क्योंकि किरात सुनना ये लाजमी है, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी मैं सना मुकम्मल कर लेता हूँ फिर किरात सुनता हूँ, ऐसा नहीं है। जब इमाम साहब किरात शुरू कर दें तो चाहे आपने
آدھی ثنا پڑھی ہو یا کچھ الفاظ باقی ہوں تو پھر آپ نے وہ ثنا نہیں پڑھنی، آپ نے خاموش ہو جانا اور قرات سننی ہے۔ قرات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور جو 7 سورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ثنا پڑھ لی ولا الہ غیرہ تک، تو پھر امام صاحب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، مقتدی پھر خاموش ہو جائے گا، وہ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ یہ سورہ فاتحہ کے تابع ہیں، یعنی یہ سورہ فاتحہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور جو 7 سورت ملائی جاتی ہے وہ نہیں پڑھے گا، یہ خاموش رہے گا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ وہ سوال بھی کر دیتے ہیں جی کیوں نہیں جی، سورہ فاتحہ تو پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں وہ تو پڑھنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے خود سے گڑھ لیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور قرآن کی ایک آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب قرات ہو رہی ہو تو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی دلیل کے طور پر ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے کان لگا کر اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب قرات کی جائے، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، جو سورت ملائی جاتی ہے وہ بھی قرآن ہے، تو خاموشی سے پھر کان لگا کر سنو۔ اور یاد رکھو اس حوالے سے حضور علیہ السلام کا صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمان موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور اس پر ایک اور حدیث سنیے، کتاب القرات ہے، بہقی شریف میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو اس پر ڈھیروں سارے وہ دلائل موجود ہیں کہ جب امام صاحب قرات کر رہے ہوں تو پھر مقتدی نہیں پڑھے گا۔ یاد رکھیں اگر سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ضروری ہوتا تو پھر صرف رکوع پا لینے سے کبھی بھی رکعت نہ ملتی، کیونکہ اس کی سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، تو اس لیے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ اگر ضروری ہے تو جب آپ آئے نماز میں شامل ہوئے، امام صاحب نے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے اور ساتھ آگے کوئی سورت بھی پڑھ لی ہے، بس وہ ایک آیت پڑھنے والی رہ گئی ہے، انہوں نے پڑھ کے وہ رکوع میں چلے گئے ہیں، تو اب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے یا امام کی وہ اقتداء کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ رکوع میں جائیں گے، کیونکہ امام صاحب چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کی تو سورۃ فاتحہ رہ گئی، تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس لیے مقتدی پر قرات کرنا ضروری نہیں ہے، وہ خاموش رہے گا اور خاموشی کے ساتھ قرات سنے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی ظہر عصر کی نماز ہو جس میں خاموشی کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، یا وہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو جس میں اونچی آواز کے ساتھ نماز وہ قرات کی جاتی ہے، اس لیے مقتدی وہ خاموش رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ کوئی سورت ملا لی، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی ساتھ رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر رکوع میں جاتے ہوئے ایک غلطی لوگ کرتے ہیں جو بعد میں نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا وضو گھر سے کر کے ہیں، تو امام صاحب جب رکوع میں گئے تو ان کو پتہ ہے رکوع اگر مل گیا تو رکعت مل جائے گی، تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو رکوع کے لیے جانے کے لیے بھی تو تکبیر کہنے تھی، اللہ اکبر کہنا تھا۔ تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ صرف اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا گیا، یعنی اللہ اکبر پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر الگ ہے اور رکوع کے لیے الگ ہے، تو یہ غلطی ہرگز نہ کریں، اگر یہ غلطی کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ 7 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، جتنی بھی اس کو میسر آ جائے، یعنی مقتدی 5 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ پھر امام صاحب کہیں گے، اٹھیں گے رکوع سے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو مقتدی نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتا ہے، آپ کو جو بھی آسانی ہے ان میں سے آپ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سمع اللہ لمن حمیدہ صرف امام کہے گا، مقتدی نے وہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں امام صاحب 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنی مرتبہ وہ پڑھتے ہیں
وہ تسبیح پڑھیں گے سجدے کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور مقتدی بھی پڑھے گا. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے اٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو پھر سجدے والی تسبیحات پڑھی جائیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. پھر اللہ اکبر کہہ کر مقتدی بھی وہ اللہ اکبر کہے گا، اور یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب ایک رکعت مکمل ہو گئی. اب امام صاحب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقتدی خاموش رہے گا. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت ملائیں گے، مقتدی خاموشی کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، تسبیحات پڑھیں گے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد. پھر سجدے کریں گے 2. ٹھیک ہے جی. سجدے کرنے کے بعد اب اتحیات میں امام صاحب بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر تو 2 رکعتوں والی نماز ہے تو پھر وہ اتحیات پوری پڑھ کے، مقتدی بھی پوری پڑھ کے وہ سلام پھیر دے گا. لیکن اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر امام صاحب یہاں تک پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے پھر امام صاحب اٹھیں گے اللہ اکبر کہتے کر، تو مقتدی بھی ساتھ ہی کھڑا ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، مقتدی نے اگر وہ قاعدہ اولیٰ میں یعنی 4 رکعتوں والی نماز ہے اور 2 رکعتوں کے بعد وہ تحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اب مقتدی پڑھ رہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ، یعنی یہاں تک اس نے پڑھا ہے، اور امام صاحب نے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک پڑھ لیا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے. تو اب کیا حکم ہے، مقتدی وہ اتحیات وہاں تک پڑھے گا کہ نہیں، یا وہ امام کی اقتداء کرے گا، کھڑا ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی سمجھتا ہے کہ امام صاحب یعنی کھڑے ہو گئے ہیں اور میری کچھ وہ اتحیات باقی ہے عبدہ ورسول تک پڑھنے میں باقی ہے، تو اب وہ کیا کرے، وہ اس کو مکمل کرے. ہاں اگر اسے خدشہ ہو کہ میں مکمل کروں گا تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے رکوع میں چلے جائیں گے، تو پھر وہ مکمل نہ کرے، پھر اٹھ جائے اور امام صاحب کی اقتداء کرے. ٹھیک ہے جی. تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر امام صاحب جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ سورہ فاتحہ ولضالین آمین تک پڑھ کے پھر امام صاحب رکوع میں جائیں گے، اور مقتدی بھی پیچھے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا. 3 تسبیحات پڑھی جائیں گی. پھر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا. پھر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا. اس طرح 2 سجدے کریں گے. پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے، یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد پھر امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ولضالین آمین تک پڑھ کے رکوع میں جائیں گے، اور پھر رکوع سے اٹھیں گے، مقتدی بھی پیچھے رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر تسبیحات بھی پڑھیں گے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے اور مقتدی ربنا ولک الحمد. پھر 2 سجدے اور پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، اور اتحیات میں بیٹھ کر امام صاحب یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، اور مقتدی بھی یوم یقوم الحساب تک اتحیات پڑھ کے وہ دائیں بائیں سلام پھیر دے گا. تو یہ 4 رکعت جو نماز ہے امام کے پیچھے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا یہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا. اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے.